عید قربان سے قبل تاجروں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا۔ لاہور کی چند مارکیٹس ہفتے کے روز بھی کھلی رہی۔ تاجر رہنما شیخ علاؤالدین کہتے ہیں حکومت مارکیٹ کے اوقات کو بڑھا کر اس پر قابو پا سکتی ہے۔ حکومتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، تاجروں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی۔ شہر کی بیشتر مارکیٹیں اور بازار کھلے رہے۔ انارکلی بازار میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ملی بھگت، دکانوں کے آدھے شٹر کھول کر کاروبار جاری۔ اب حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 2 سالوں میں حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، کاروبار تباہ کر دیے۔ تاجروں اور حکومت مابین ہر روز خلیج وسیع ہوئی۔ ان 2 سالوں میں حکومت نے تاجروں کو ہراساں کیا، تاجروں کو خوف میں مبتلا کیا۔ تاجر برادری حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر پھٹ پڑی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کا بیان، کہا 2 سال میں حکومت نے کاروبار تباہ کر دیا۔ گورنر چودھری سرور سے تنظیم تاجران پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین شیخ فیاض نے گورنر پنجاب کو تاجروں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور کی ہفتہ اور اتوار کو اسمارٹ لاک ڈاؤن برقرار۔ شہر بھر کی مارکیٹیں، بازار آج اور کل مکمل بند رہیں گے۔ حکومت گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ ICCPO ذوالفقار حمید نے آگاہ کر دیا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کی تفصیل جاری۔ لاہور پولیس نے 1 ماہ میں 2,42,000 دکانوں کی انسپیکشن کی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 24,000 سے زائد دکانیں سیل۔ مساق جمہوریت رادہ آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا، اس کی روایات ابھی بھی قائم رکھی تو انتہائی شرمناک یہ تعیناتی ہے۔ لیکن پوری پاکستانی قوم کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جناب مولانا آصف زرداری صاحب کا اور جناب آپ کے بلاول زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ پہنا۔ نیب کے طریقہ کارروائی پر ہمیں بھی اعتراض ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے چوروں کو سزا نہیں مل رہی۔ چودھری برادران میرے لیے قابل احترام ہیں۔ کہ کلبھوشن سنگھ یادیو 2016 کے اندر پکڑا گیا، آج تک نون لیگ کے وہ قائد جس کو قائد کا درجہ دیا ہوا ہے، جو اس وقت تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہیں، کلبھوشن یادیو کو کونسلر رسائی نہ دیتے تو بھارت عالمی عدالت جاتا۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بولے نون لیگ کے تاحیات نااہل قائد کلبھوشن کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ پنجاب حکومت جلد بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے مثالی سسٹم لائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے زیر تکمیل منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ جاری اسکیمیں 17 ارب کی لاگت سے مکمل ہوں گی۔ کورونا کے طوفان کی شدت میں مزید کمی آ گئی۔ صوبے میں مزید 268 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 91,691 ہو گئی۔ شہر میں بھی متعدد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیراتی اداروں سے متعلق قانون پنجاب چیریٹیز ایکٹ 2018 ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان سمیت 18 NGOز نے درخواست دائر کی۔ قانون بنانے سے قبل مشاورت نہیں کی گئی، درخواست گزار کا موقف۔ مہنگائی کے سونامی نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ ویکینڈ پر شہر کی مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا۔ خریداروں اور ویپاریوں میں خوب بھاؤتاؤ، شہریوں کا جانور مہنگا ہونے کا شکوہ۔
منافع سے باہر، چکی مالکان نے آٹا نیاب ہونے پر قیمتوں میں مزید 20 روپے اضافہ کر دیا۔ دیسی آٹے کی قیمت 68 روپے سے 70 روپے تک جا پہنچی۔ فائن میدا مہنگا ہونے سے نان بھائی پریشان، عید کے بعد نان مہنگا کرنے کی تیاری۔ نان روٹی ایسوسی ایشن کا عید کے بعد نان مہنگا کرنے کا اعلان۔ عید قربان سے پہلے مہنگائی کا طوفان، سبز مسالہ جات مہنگے، عوام کی پہنچ سے باہر۔ پیاز کی 50، ٹماٹر نے سینچری مکمل کر لی، ادرک اور لہسن بھی مہنگے۔ چودھری برادران کے خلاف نیب شکنجہ کسنے لگا، پرویز الہی اور شجاعت حسین نے بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی۔ چودھری برادران آمدن کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے، نیب کی رپورٹ۔ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چودھری برادران کے ترجمان کا نیب کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں 20 سال پرانے کیس کی دوبارہ سماعت سیاسی انجینئرنگ نہیں تو کیا ہے؟ نیب نے ہمیشہ شفاف عدالتی ٹرائل کی بجائے میڈیا ٹرائل کو فوقیت دی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق برس پڑے، کہتے ہیں نیت کا متنازع کردار انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔